الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یباس بہم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ درود پڑھیے گا بابا دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی بحق محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ معزز بزرگان اور محترم دوستو، آج کا دن سید الشہداء کے چہلم کا دن ہے، اور میری خواہش ہے کہ میں جو چند جملے عرض کروں وہ سید الشہداء ہی کی عظمت کے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ ہے۔ جہاں تک میرا ناقصہ مطالعہ ہے، تھوڑا سا مطالعہ ہے، آپ میں سے اکثر صاحبان مجھے جانتے ہیں۔ کافی دیر سے ایک زندگی کا عرصہ ہو گیا ہے مذہب کی خدمت کرتے ہوئے، پورے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں، پورے یقین سے یہ بات کر رہا ہوں کہ نبی نے اور آل نبی نے کائنات کو جتنا صلوات پڑھیے گا بابا پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا بابا۔ جتنا پورے اعتماد سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنا نبی نے اور آل نبی نے کائنات کو مولا حسین کی طرف متوجہ کیا ہے، اتنا کسی معصوم کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ میں جملہ پھر عرض کر رہا ہوں، نبی نے
اور آل نبی نے جتنا کائنات کو مولا حسین کی طرف متوجہ کیا ہے اتنا کسی اور معصوم کی طرف بھی متوجہ نہیں کیا۔ نبی تشریف فرما ہے، مولا حسین آ جاتے ہیں، ام المومنین دیکھ رہی ہیں، نبی مولا حسین کو اٹھاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ ام المومنین دیکھ کے فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے؟ یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت کرتے؟ نبی فرماتے ہیں کیف لا احبہ هو عضو من اعضائی، اے میری زوجہ میں کیسے محبت نہ کروں، حسین میرا ٹکڑا ہے۔ ابھی کوئی توجہ ہے، حسین میرا ٹکڑا ہے، کیسے میں محبت نہ کروں۔ پیغمبر گرامی نے اپنی زوجہ کا تعجب بڑھانے کے لیے کہا یہ میرا بیٹا کربلا جائے گا، شہید ہو جائے گا، اس کا روزہ بن جائے گا، جو بندہ حسین کی زیارت کو جائے گا اللہ اسے ایک حج کا ثواب عطا کرے۔ پوری توجہ ہے، میں نے اضافی بات کوئی کرنا ہی نہیں۔ ام المومنین تعجب کر دی گئی، نبی حج بڑھاتے گئے، نبی حج بڑھاتے گئے۔ آخر پہ نبی فرمایا میری زوجہ جو حسین کی زیارت کو جائے گا اللہ اسے 90 حجوں کا ثواب عطا ماشاءاللہ، آپ کی پوری توجہ ہے۔ ام المومنین پھر تعجب سے دیکھ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ 90 حجوں کا ثواب، 90 حجوں کا ثواب۔ نبی فرماتے ہیں یہ 90 حج بھی عام بندے کے نہیں، میں محمد مصطفیٰ اگر 90 حج کروں جتنا اس کا ثواب ہے اتنا ظاہر حسین۔ اب غور فرما رہے ہیں، میں نے چند جملے مولا علی کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک صحابی ہیں، نام آپ جانتے ہیں، میں زیادہ تبصرہ ان پہ نہیں کرتا۔ مدینے میں کسی بندے کا انتقال ہو گیا، گھر دور تھا، قبرستان کے راستے میں مولا حسین آ کے بیٹھ گئے، یہاں سے جنازہ گزرے گا میں بھی ساتھ ہو لوں گا۔ تھوڑے سے فرق کے بعد حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں پہ آ گئے۔ جب مولا حسین پہ نظر پڑی تنہا بیٹھے ہیں، اپنی پگڑی کے پلو سے مولا حسین کی نالین کو صاف کرنا شروع کیا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، مولا حسین کی نالین کو صاف کرنا شروع کیا۔ جب حضرت نے مولا کی نالین کو صاف کرنا شروع کیا، مولا دیکھ کے فرماتے ہیں آپ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں اے حسین جتنی عظمت میں نے آپ کی رسول سے سنی ہے، جتنی عظمت میں نے آپ کی رسول سے سنی ہے، اگر سارے صحابہ سن لیتے تو یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں، یہی کرتے جو میں کر رہا ہوں۔ اب کی توجہ ہو گئی ہے، میں جملہ عرض کروں، یہ حضرت ہی فرماتے ہیں ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تشریف فرما تھے امامہ پہن کے، اچانک جب حسین آئے نا میری نظر پڑی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے رسول آ گئے ہوں۔ اتنی آپ کی توجہ ہے، یعنی کہ جو
عرض کرنا چاہتا ہوں، جس پہ حضرت ابو ہریرہ کو رسول ہونے کا شبہ ہو اسے حسین کہا جاتا ہے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، بڑی سادہ سادہ سی باتیں میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں مولا کی عظمت کے حوالے سے عرض کرنا ہے۔ آپ کی توجہ ہے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ گٹی دی جاتی ہے بچے کو جب پیدا ہو تو، سبحان اللہ۔ اور گٹی دی کیوں جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے سے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں فلاں بندہ اچھا ہے، اس سے گٹی دلوانا ہے۔ کیوں؟ گٹی کا طریقہ کیا ہے، چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ طریقہ کیا ہے؟ شہد کو گٹی دینے والا پہلے اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اس میں اپنا لعاب دہن شامل کرتا ہے، بچے کو گٹی دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں گٹی اچھے سے دلوانی چاہیے، اس لیے کہ اس کی صفات بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بچے کو گٹی ایسے سے دلوائیں جو اچھا نیک ہو، تاکہ اس کی صفات منتقل ہو جاتی ہیں بچے میں۔ تمہارے بچے میں تو منتقل ہو جاتی ہیں جن کو گٹی نبی خود اپنے لعاب دہن سے دے۔ بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے توجہ فرما لی۔ یہ گٹی دی جاتی ہے، علماء فرماتے ہیں گٹی دینا چاہتے ہو نا اپنے بچے کو، تو گٹی دیتے ہوئے تھوڑی سی خاک شفا ملا لیا کرو۔ گٹی میں تھوڑی سی خاک شفا ملا لیا کرو۔ اگر گٹی میں تھوڑی سی خاک شفا ملا لو گے، بچہ پہلے دن سے حسینی ہو جائے گا۔ توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پوری آپ کی توجہ ہے۔ میں نے بڑی سادہ سادہ سی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا ہے۔ حکم ہے معصوم کا، کلو تینن حرام، ہر مٹی کا کھانا حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ شرعاً مٹی نہیں کھائی جا سکتی، جیسے حرام چیزوں کا کھانا حرام ہے، ایسے ہی مٹی کا کھانا حرام ہے۔ معصوم کا فرمان پڑھ رہا ہوں، معصوم فرماتے ہیں کل تینن حرام، ہر مٹی کا کھانا حرام ہے، الا تین الحسین، سوائے کربلا کی مٹی کے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ لا علاج مرض میں مبتلا ہے، خلوص نیت سے کربلا کی تھوڑی سی خاک کھا لے، اللہ اسے شفا عطا کرے گا۔ نہیں، آپ کی توجہ کے لیے جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولا جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، معصوم کا فرمان ہے، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں تین چیزیں مولا حسین کی خصوصیات ہیں، اور خصوصیت کسے کہتے ہیں؟ طالب علم ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ الخاصۃ ما یختص بشیء ولا یوجد فی غیرہ، خاصہ اسے کہتے ہیں جو ایک میں پایا جائے باقی میں نہ پایا جائے۔ خاصہ کہتے ہی اسے ہیں جو ایک میں پایا جائے باقی میں پایا نہ جائے، اسے خاصہ کہا جاتا ہے۔ مولا جعفر صادق فرماتے ہیں یہ مولا حسین کا خاصہ ہے کہ الشفاء فی تربتے، فقط حسین کی مٹی میں شفا ہے۔ میری بات اب تک نہیں پہنچی، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ یقیناً آپ کی توجہ ہے، میں جملہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں الامامۃ فی ذریتہ، یہ مولا حسین کی خصوصیت ہے کہ امامت ان کی نسل میں پائی جاتی ہے۔ پوری توجہ آپ صاحبان کی، ایک دو جملے اور مجھے عرض کرنے ہیں، پھر مجھے نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ جناب سیدہ ایک دن نبی کے پاس گئی، بابا ہر کسی کے گھر میں کنیز ہے، ایک کنیز مجھے بھی عطا کر دیجئے۔ نبی نے فرمایا بیٹی
تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو کنیز سے بہتر ہو؟ کہا بابا بتائیے۔ کہا نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ کنیز سے بہتر ہے۔ اس تسبیح کو تسبیح زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی نے جناب سیدہ کو عطا کی تھی۔ آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ جب یہ تسبیح ملی نا، جناب سیدہ گھر آئیں، ایک دھاگا لیا، اس پہ چند گیریں باندھی، ان پہ تسبیح پڑھنا شروع کی۔ جنگ احد ہوئی، حضرت حمزہ شہید ہوئے، مخدومہ نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنائی۔ سبحان اللہ، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جناب حمزہ کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنائی۔ مخدومہ تسبیح پڑھنے لگی۔ خاندان طہارت کی عادت ہو گئی کہ جو بھی تسبیح بناتا تھا وہ حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی کی بناتا تھا۔ جب واقعہ کربلا ہوا تو خاندان طہارت نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی چھوڑ دی اور مولا حسین کی قبر کی مٹی کی تسبیح بنائی۔ آپ کی پوری توجہ ہے، جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مولا رضا فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس خاک شفا کی تسبیح ہو، وہ تسبیح نہ بھی پڑھے، اللہ اسے تسبیح پڑھنے والوں میں شمار کرے۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی سادہ سادہ سی باتیں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ کا مسئلہ ہے، میں طالب علم ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہم جب نماز پڑھنا چاہتے ہیں نا تو فقہ کا مسئلہ ہے، کھانے والی چیزیں اور پہننے والی چیزوں پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ یہ مصلی پہ ہم سجدہ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کپڑے کا بنا، جو چیز پہنی جاتی ہے اس پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ اب سجدہ کرنا کس پہ ہے؟ نبی معظم کا فرمان ہے جو لت لیل ارض مسجدن و طہورا، اللہ نے زمین کو میرے لیے طہارت کا ذریعہ اور جائے سجدہ بنایا ہے۔ نبی فرماتے ہیں مٹی کو اللہ نے میرے لیے جائے سجدہ بنایا ہے۔ آپ کی پوری توجہ، بخاری اور مسلم میں روایت ہے نبی کے پاس ایک خمرہ ہوتا تھا۔ خمرے کا معنی کیا ہے؟ کھجور کی پتیوں کی ایک تھیلی تھی، اس میں نبی ہر وقت مٹی رکھتے تھے۔ جب بھی نماز پڑھنا ہوتی تھی اس تھیلی کو کھولتے تھے، مٹی اپنے پاس رکھتے تھے، سامنے رکھ کے اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرنا سنت رسول ہے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، جملہ عرض کر رہا ہوں، مٹی پہ سجدہ کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب ہم خاک شفا کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ مٹیوں میں اگر کربلا کی مٹی مل جائے تو سجدوں کو عظمت مل جاتی ہے۔ پوری توجہ آپ کی ہو گئی۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں ایک جملہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بندہ انتقال کر جاتا ہے، اس کے غسل و کفن کا بندوبست ہو جاتا ہے، اسے دفن کرنا چاہتے ہیں۔ جب قبر کے قریب لے جاتے ہیں نا تو پوچھا جاتا ہے کسی کے پاس خاک شفا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دہنے رخسار کے نیچے اگر خاک کربلا ہوگی تخفیف عذاب قبر ہو جائے گا۔ لو بات میں نے مکمل کر لی۔ میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، پیدا ہوتے ہو تو خاک شفا، بیمار ہو جاتے ہو تو خاک شفا، تسبیح پڑھنا چاہتے ہو تو خاک شفا، نماز پڑھنا چاہتے ہو تو خاک شفا، مر جاتے ہو تو خاک شفا۔ توجہ ہے آپ صاحبان کی، یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یہ خاک شفا کو معصوم نے ساتھ ساتھ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ خاک شفا ساتھ رہے گی نا تو کربلا یاد رہے گا، کربلا یاد رہے گا تو حسین یاد رہیں گے۔ آپ کی پوری توجہ ہے؟ لو ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں، پوری توجہ ہے آپ سے صاحبان کی۔ معصوم فرماتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، معصوم ارشاد فرماتے ہیں الاستجابۃ الدعاء تحت قبتے،
مولا فرماتے ہیں، مولا جعفر صادق فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے، مولا فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے، کوئی بندہ حسین کے روزے پہ جا کے دعا کرے، میری گارنٹی ہے اللہ رد نہیں کرے گا۔ نہیں، آپ کی توجہ ہے، میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ مولا کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں یہ خصوصیت حسین میں سے ہے۔ خصوصیت اسے کہتے ہیں جو ایک میں پائی جائے باقی میں نہ پائی جائے۔ اگر مجھے اجازت دیں تو میں جملہ کہہ لوں، نبی کے روزے پہ دعا کی جائے، ممکن ہے اللہ قبول کرے، ممکن ہے نہ کرے۔ مولا علی کے روزے پہ دعا کی جائے، ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ مولا حسن کی قبر پہ دعا کی جائے، ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ جناب سیدہ کی قبر پہ دعا کی جائے، ممکن ہے قبول ہو، ممکن ہے نہ ہو۔ مولا فرماتے ہیں میری گارنٹی ہے جو بندہ حسین کے روزے پہ دعا کرے گا اللہ رد ہی نہیں کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی پوری توجہ ہے۔ اب میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مولا حسین کے روزے پہ جاؤ، آل محمد کہتے ہیں ان کے روزے پہ جاؤ اور دیکھو پیدل چل کے جاؤ۔ جب تم پیدل چل کے حسین کے روزے پہ جاؤ گے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ اللہ ہر قدم کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس ظاہر کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین یاد رہے، اس لیے کہ حسین یاد رہے۔ جب حسین یاد رہے گا پھر پتہ چلے گا وہ دین کتنا قیمتی ہے جس پہ حسین قربان ہو گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہے جس پہ حسین قربان ہوئے۔ آپ کی پوری توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں پوری توجہ کے ساتھ۔ میں سائٹ میں نہیں ابھی جانا چاہ رہا، ابھی تو میں فضائل کے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرداد ندا دست در دست یزید، سر دیا ہے ہاتھ نہیں دیا۔ سرداد اجمیری کہتے ہیں سرداد، سرداد ندا دست در دست یزید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ یزید کہتا ہے حسین میری بیعت کرو، یزید کہتا ہے حسین میری بیعت کرو۔ کہا نہیں میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کی توجہ ہے، یزید کی بیعت بڑوں بڑوں نے کر لی تھی، بڑے بڑوں کے بیٹوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ آپ کی توجہ، جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یزید جب سب نے تیری بیعت کر لی ہے، ایک حسین نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک حسین نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یزید کہتا ہے سارے کر لیں کچھ نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں۔ یزید کہتا ہے سارے کر لیں کچھ نہیں، سارے کر لیں کچھ نہیں، سارے کر لیں کچھ نہیں۔ اور جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا، پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جنہیں یزید کچھ نہیں سمجھتا ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ حسین کہتا ہے حسین بیعت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید سمجھتا تھا حسین کیا ہے، حسین نہیں سمجھتا تھا حسین کیا ہے، حسین نہیں سمجھتے تھے حسین، حسین نہیں سمجھتے تھے سخی حسین بادشاہ کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ بہت آپ کی توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سرداد لگا دستر دستے جدید، سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا۔ اصول ہے مجبوری بن جائے دو چیزوں میں سے ایک دینی پڑے گی۔ مجھے کہا جائے یا رومال دے دو یا موبائل دے دو، میں رومال دے دوں گا، موبائل بچا لوں گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ موبائل قیمتی ہے، رومال اتنا قیمتی نہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے اجمیری کے جملے کی، سر داد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا ہے ہاتھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا حسین کے ہاتھ میں کوئی اتنی قیمتی چیز تھی جتنا سر قیمتی نہیں تھا۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کر رہا ہوں۔ ہاتھ میں کوئی اتنی قیمتی چیز تھی جتنا سر۔ مولا آپ یزید کو ہاتھ دیتے کیوں نہیں؟ کہا غور تو کر، یہ میرا ہاتھ تو نہیں، یہ تو حسن کا ہاتھ ہے، یہ فقط میرا ہاتھ تو نہیں، یہ تو زہرا کا ہاتھ ہے، یہ تو علی کا ہاتھ ہے، یہ تو خدیجہ کا ہاتھ ہے، یہ تو ابو طالب کا ہاتھ ہے، یہ تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، یہ تو عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ تو موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ تو اسماعیل کا ہاتھ ہے، یہ تو ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ تو نوح کا ہاتھ ہے، یہ تو آدم کا ہاتھ ہے۔ زیارت وارثہ پڑھنا مستحب ہے، زیارت امام حسین پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے لفظ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، اے آدم کے وارث تم پہ سلام ہو، اے نوح کے وارث تم پہ سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تم پہ سلام ہو، اے اسماعیل کے وارث تم پہ سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے عیسیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے مصطفیٰ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے حسن کے وارث تم پہ سلام ہو، اے علی کے وارث تم پہ سلام ہو، اے زہرا کے وارث تم پہ سلام ہو، اے خدیجہ کے وارث تم پہ سلام ہو، اے ابو طالب کے وارث تم پہ سلام ہو۔ تم نے ہاتھ نہ دے کے آدم سے لے کے خاتم اور خاتم سے لے کے حسن تک کی محنت کو بچایا ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، باتیں وہی ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ حق کہ بنا لا الہ است حسین، حق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ نہیں، میری بات اب تک نہیں پہنچی، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ آدم سے لے کے خاتم تک دین اسلام ہے۔ آدم کے وقت کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آدم سے لے کے خاتم تک دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں پہلی جز قائم رہی، دوسری بدلتی رہی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی جز کا قائم رہنا اور دوسری جز کا بدلتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، دین اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اجمیری کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم تو سمجھتے ہو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ، حقا کہ بنا لا الہ حسین، اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ اجمیری کہتا ہے کیا باتیں کروں آپ سے زیادہ، لمبی باتیں نہیں کرتا، وضاحتیں بھی نہیں کرتا، بس اتنا کہتا ہوں دین است حسین، دین حسین ہے۔ حسین نہیں تو نمازیں بیکار ہیں، روزے بیکار ہیں، حج بیکار ہے، زکوٰۃ بیکار ہے، اس لیے کہ یزیدی نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ کی توجہ ہے یا جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یزیدی روزے رکھتے تھے، یزیدی حج کرتے تھے، یزیدی زکاتیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین نہ ہو تو نماز بھی یزیدیوں والی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ حسین نہ ہو تو روزے بھی یزیدیوں والے ہیں، حسین نہ ہو تو زکوٰۃ بھی یزیدیوں والی ہے، حسین نہ ہو تو حج بھی یزیدیوں والی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ نماز قبول ہو تو حسین ہونا چاہیے۔
اگر چاہتے ہو روزے قبول ہوں تو حسین ہونا چاہیے، اس لیے کہ دین است حسین۔ پوری توجہ آپ کی ہو گئی، بس صلوات پر محمد وآل محمد۔ میری مجلس مکمل ہو گئی، میں نے اتنا ہی آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ دین حسین یاد رہے، اس لیے کہ حسین یاد رہے گا، پھر پتہ چلے گا یہ دین کتنا قیمتی ہے۔ اس لیے کہ کسی نبی کے بیٹے بھی اتنے رسوا نہیں ہوئے۔ جتنی مصطفیٰ کی بیٹیاں رسوا ہوئے۔ سیدو غیر سیدو عزادارو، آج چہلم کا دن ہے اور میں عرض کروں سہل ابن سعد ساعدی محمد مصطفیٰ کا صحابی ہے، کہتا ہے بیت المقدس جاتے ہوئے میرا گزر دمشق میں ہوا۔ کہتا ہے جب میں دمشق پہنچا نا، دیواروں پہ ریشم کے پردے تھے، لوگ عید کی تیاری کر رہے تھے، نئے کپڑے پہن رہے تھے، شادیانے بجا رہے تھے۔ کہتا میں محمد مصطفیٰ کا صحابی تھا، میرے ذہن میں پریشانی ہوئی، میں جانتا ہوں اسلامی عید تو ہے کوئی نہیں، یہ کس عید کی تیاری کر رہے ہیں؟ کہتا میں اسی پریشانی میں ایک چوک میں پہنچا، وہاں پہ چند بندے کھڑے تھے، میں نے دیکھ کے کہا یار یہ تو بتاؤ آج عید کون سی ہے؟ انہوں نے مجھے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کون ہو؟ کہا مصطفیٰ کا صحابی ہوں۔ اور سیدو غیر سیدو، جب کہا نا مصطفیٰ کا صحابی ہوں، وہ بندے کہتے ہیں پھر دعا کر آسمان گر پڑے، زمین دھنس جائے، اس لیے کہ اسی محمد کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے، اور مسلمان ان کے استقبال کی تیاری کر رہے ہیں۔ عزادارو سہل نبی کا صحابی کہتا ہے میں نے کہا کہ کس طرف سے آ رہے ہیں، مجھے بتایا گیا، میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آگے بڑھا، میں نے کیا دیکھا کہ آگے آگے نیزے پہ ایک سر سوار ہے، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے علی کا سر ہو۔ میں نے پوچھا کس کا سر ہے؟ کہا عباس کا سر ہے۔ اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی بات نہیں۔ کہتا اس کے بعد میں نے ایک سر دیکھا، مجھے مصطفیٰ لگا، میں نے پوچھا کس کا سر ہے؟ کہا حسین کا سر ہے۔ عزادار سہل کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک قیدی ہے جو بے پلانہ اونٹ پہ سوار ہے اور اس کی پنڈلیوں کا گوشت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اجرکم اللہ، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا حسین کا بیٹا سجاد ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ کہتا ہے میں چلتے چلتے پہنچا سجاد کے قریب، میں نے کہا مولا مجھے پتہ نہیں تھا، معذرت چاہتا ہوں، اس وقت میں عالم غربت میں ہوں، مسافرت میں ہوں، پھر بھی کوئی حکم ہو تو فرمائیے۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں اے سہل، دو کام اگر کر سکے تو ان نیزے والوں کو کہو کہ نیزے آگے لے جائیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا لوگ نیزوں کا تماشا کریں، سر دیکھیں، میری پھپھیوں کا پردہ بچ جائے۔ عزادار سہل کہتا ہے میں نے 100 دینار اس سروں والوں کو دیا کہ جو ان کا سربراہ تھا، میری بدقسمتی اس نے پیسے بھی لے لیے اور وہ نیزے بھی لے کے وہاں پہ آ گیا جہاں زہرا زادیاں کھڑی تھیں۔ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ عزادارو میں نے دوبارہ مولا سے پوچھا، سہل کہتا ہے میں نے پوچھا اب کوئی خدمت ہو تو کروں؟
کہا سہل اگر کر سکتا ہے تو چند چادریں لے کے آ جاتا۔ عزادار سہل کہتا ہے میں بازار میں گیا، چند چادریں